بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آنا تو مجھے بہت پہلے چاہیے تھا، اور جب بھی یہاں پر آپ لوگوں کا کوئی الیکشن ہوا ہے تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ منتخب جو نئی کیبنٹ ہے اس کو مبارکباد دینے کے لیے حاضری دوں. آج بھی میں اسی احساس کے ساتھ آیا ہوں. بخاری صاحب ماشاءاللہ بار بار صدر منتخب ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تمام جو ان کے منتخب کیبنٹ ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اسے مزید فروغ عطا فرمائے. بہرحال ان حالات میں جبکہ پوری دنیا ایک مشکل کو عبور کر رہی ہے اور پاکستان بھی اس وبا کے زد میں ہے، تو اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک اضطراب اور ایک تشویش پائی جاتی ہے. ایک خالصتاً انسانی مسئلہ ہے، لیکن جہاں یہ عالمی سطح پر ایک انسانی مسئلہ ہے، وہاں یہ عالمی معیشت پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. اور خدا کرے کہ ہم اس مشکل سے نکلیں اور پوری انسانیت اس مشکل سے نکلے، لیکن پوری دنیا کی معیشت کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوگا، اور دنیا میں جو ایک صدی سے معاشی توازن ہے اس میں انقلاب برپا ہوگا. اس وقت ظاہر ہے امریکہ ہو یا مغربی دنیا، وہ ایشیا کے مقابلے میں بہت زیادہ متاثر ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو معاشی بالادستی ہے وہ بری طرح اس پہ متاثر ہو رہی ہے. تو یہ حالات کیا بنتے ہیں؟ ہماری تو تجویز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی پوسٹ کرونا اکانومی کے بارے میں سوچیں کہ کرونا کے بعد ہماری معیشت کیا بنے گا. ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ان گزشتہ 2 سالوں میں حکمرانوں کی نااہلیوں کے نتیجے میں ویسے بھی ملک کی معیشت ڈوب رہی تھی. اگر کوئی کسر باقی رہ گئی تھی تو وہ کورونا نے پوری کر دی، اور اس کو ہینڈل کرنے میں کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے اس وقت حکمرانوں میں. جس انداز سے وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ کوئی پوری دنیا اس سے مختلف ہے. ہم کچھ بالکل اس سے مختلف جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے آج جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس بھی دیے ہیں، جو سو موٹو انہوں نے کورونا کے حوالے سے نوٹس لیا تھا، اس پر بھی انہوں نے احکامات آج جاری کیے ہیں، اور انہوں نے جو وفاقی مشیر ہیں صحت کے ان کو فوری طور پر ہٹانے کا کہا ہے. اور یہ تو ٹھیک ہے کہ علامتی طور پر محکمے کے ایک سربراہ کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ علامتی طور پر ہے. در حقیقت وہ پوری حکومت کو نااہل قرار دے رہی ہے،
اور جیسے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، ایک خوف کی کیفیت ہر شخص کے دل و دماغ پہ سوار ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ریاستی سطح پر حکومتی ادارے وہ متاثرہ لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہیں اور ان میں صلاحیت نہیں ہے، تو پھر پبلک کی سطح پہ، عوامی سطح پہ تنظیموں کو، انجمنوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، مذہبی لوگوں کو یہ ذمہ داری لینی ہے اور اس ریلیف میں پبلک کو براہ راست سامنے آنا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، ایک باقاعدہ متمول طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ آج وہ موقع ہے کہ وہ صدقے کی نیت کے ساتھ وہ میدان میں آئیں، اور پھر جو غریب لوگ ہیں، دہاڑی دار لوگ ہیں، رکشہ ڈرائیور ہے، چمچی ڈرائیور ہے، روزانہ مزدوری کرنے والا ہے، چوکیدار ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اس تک کس طرح راشن پہنچایا جائے۔ اس کی تنخواہ ختم ہو چکی ہے، وہ راشن خرید نہیں سکتا، بازار بند ہیں، اور اسی طریقے سے اسکول بند ہیں اس وقت۔ بہت سے ہمارے ایسے لوگ جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، چاہے وہ اسکولز ہیں، چاہے کالجز ہیں، پھر ہمارے مساجد اور مدارس کے اندر جو علماء کام کرتے ہیں، ائمہ کام کرتے ہیں، ان کا تو کوئی باقاعدہ روزگار کا مسئلہ ہے ہی نہیں جی۔ وہی عام لوگوں کی جو رفاہی خدمات ہوتی ہیں اسی سے ان کا روزگار بھی وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے تو بالکل سیاسی اختلاف سے بالکل بالاتر ہو کر پورے ملک کے ہر ضلع کے انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ کو ہمارے رضاکار چاہیے تو ہم ریلیف کے کاموں میں اپنے رضاکار آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر تنظیموں نے پورے ملک میں کام شروع کیا، اور صرف ہماری جماعت نہیں بلکہ تمام جماعتیں اس وقت اور رفاہی تنظیمیں، انجمنیں، دکانداران اپنی اپنی سطح پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں تو اس حوالے سے ہم ضرور ترغیب دلانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی ایک جو ناخوشگوار صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کی ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ یہ متعدی مرض ہے تو لوگ اپنے بیچ میں فاصلہ رکھیں اور کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کچھ جمگھٹا نہ کریں۔ اس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلامی دنیا میں اور مسلمانوں کے ماحول میں مسجد میں 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، جمعے کے اجتماع میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اس پر لبیک کہا، اور ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک راستہ نکالا کہ مسجد کو آباد ہونا چاہیے۔ یہ کوئی گرجا یا مندر کی طرح نہیں ہے کہ ہفتے میں کوئی ایک ہی دن بس عبادت کے لیے لوگ جائیں گے، اس میں روز دن میں 5 دفعہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو مسجد کا عملہ ہے وہ اذان بھی دے، 5 وقت امامت بھی کرے، بس یہ مسجد کی آبادی کی علامت ہے۔ اگر عوام اس میں نہ آئیں تو لوگ معذور تصور کیے جائیں گے، اور اگر وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گے تو وہاں بھی ان کو اسی کا ثواب ملے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اب لوگوں کو مسجد سے روکنا یہ امام مسجد کا کام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔ اگر انتظامیہ روکتی ہے لوگوں کو، ہم سپورٹ کریں گے، ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ اگر اجتماع جو ہے وہ کسی ایک نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ اس سے تصادم نہ کریں، کوئی ضد اصرار نہ کریں۔
جس طرح ہمارے مساجد نے، ہمارے مدارس نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے اور ایک بڑے لیول پر علماء کے درمیان تمام بین المسالک ایک اتفاق رائے کے بعد حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں جو بھی طے ہوا ہے، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اگر کہیں پر انتظامیہ لوگوں کو قابو نہیں کر سکتی تو پھر امام مسجد کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ میں تو بہت زیادہ وہاں پر ائمہ کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹے گئے۔ یہاں پر میں نے خود سنا ہے، ایک دن سوشل میڈیا پہ تھا یا ٹی وی پہ تھا کہ یہاں کے انتظامی ایک افسر ہے، وہ اپنے پٹواریوں کو ہدایات دے رہا ہے کہ مولوی صاحبان کے پاس جا کر کہو کہ بھئی لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا، اور اگر آئے تو آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور مسجد کو سیل بھی کیا جائے گا۔ ہم نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، مولوی صاحب کا کام یہ قطعاً نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ ہم ضرور سپورٹ پہ یہ بات کریں گے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے، اس پر آپ لوگ عمل درآمد کریں گے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر سبزی منڈی میں لوگ جمع ہیں، چھوٹے کریانہ بازاروں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، میڈیا ہاؤسز میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بینکوں کے سامنے پیسہ لینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو پھر مسجد میں بھی جمع ہو جائیں۔ یہ میری سوچ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مسجد فیصلے کو قبول کر رہا ہے تو یہ امپلیمنٹیشن ان مقامات پر بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں ان کو جمع ہونے سے روکا جائے، جم گھٹے سے روکا جائے اور بھیڑ نہ ہونے دی جائے، کیونکہ یہی ایک اس وبا کا ایک ظاہری سبب قرار دیا گیا ہے اور اس پر ایک اتفاق رائے ہے۔ صرف مسجد کو فوکس کرنا، سارا مسئلہ اسی پہ گرا دینا، سارا مسئلہ تبلیغی جماعت پہ گرا دینا، یہ شاید پھر ان رویوں میں کچھ بدنیتی سی معلوم ہوتی ہے۔ ہم اس کو مسلک تو فرقہ واریت تو بہت دور کی بات ہے، مذاہب کے درمیان بھی اس کا فرق نہیں سمجھتے، اور ہمارے کارکن تو باقاعدہ یعنی چاہے گرجا ہے اس میں گئے ہیں، چاہے وہ مندر ہے اس میں گئے ہیں، چاہے اہل تشیع کے مراکز ہیں ان میں گئے ہیں، جس وقت بھی فکر کیا وہاں سپرے کیے ہیں، وہاں لوگوں کو مدد پہنچائی ہے۔ بالکل اس چیز سے بالاتر ہو کر ہونا بھی یہی چاہیے کہ آج حالات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس میں کسی قسم کا ایسا تاثر دیں کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے۔ دیکھو ساری انسانیت آج ایک برادری ہے اور اسی جذبے سے ہمیں اس حوالے سے خدمت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور ان کے جو نرسز ہیں، تو کچھ ناپسندیدہ قسم کے واقعات کی خبریں اس سائڈ سے بھی آئی ہیں۔ یہی وہ ورکرز ہیں جو اس وقت ایک امتحان میں کود پڑے ہیں اور زندگی کو داؤ پہ لگا کر اس کو خطرے میں ڈال کر وہ میدان میں آتے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اگر ان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، کوئٹہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پر صورتحال سنگین ہے، شکایتیں ہیں لوگوں کی، یہ رویے جو ہیں یہ آپ کو کوئی نیک نامی نہیں پہنچاتی۔ اس میں پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے انتہائی اخلاقی رویوں کا مظاہرہ کریں۔ کوئی آدمی راستے میں مل گیا ان کو مرغا بنانا، ان کو لاٹھیاں مارنا، یہ تو انسانی عزت نفس کے خلاف بات ہے۔ تو اس کی بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک نظم پیدا کرنے کے لیے انسان کی عزت نفس کو بھی پامال کرے اور اس کی تذلیل کرے اور توہین کرے اور سر بازار کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ہم نے تو بہرحال یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے ساتھ وابستہ چاہے وہ انصار الاسلام ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے حلقوں میں ویلفیئر جو انجمنیں ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ اس طرح متحرک ہیں، تو ان کو مزید اپنا کام آگے بڑھانا چاہیے۔ اور ہم باقی لوگوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی ہیں ان اپنے ماحول میں جہاں جہاں بھی ان کو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس راشن نہیں ہے اور وہ نہ مزدوری کے قابل ہیں، نہ اگر بازار میں جائیں تو ان کو وہاں پر کوئی چیز نہیں ملتی، دکانیں بند ہیں،
تو ان کی اس وقت مدد کی جائے، اور ملکی سطح پر، سیاسی سطح پر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو پورا اجتناب کیا ہے ان دنوں میں کوئی سیاسی موافقت، مخالفت اور اس قسم کی اظہار رائے سے، لیکن بہرحال جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1-2 مہینے سے، اس میں مکمل طور پر ناکامی اور نااہلی چلک رہی ہے، اور صاف سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شاید اس کی اہلیت اب نہیں رکھتے۔ تو جو ہمارا تو پہلے سے ایک مطالبہ تھا کہ بھئی نظام کو ٹھیک کرو، لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آج ہم بات کریں گے تو سمجھیں گے کہ ملک کو کوئی اور آفت آئی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی سیاسی بات کر رہے ہیں، لیکن آج تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بھی حد کر دی اس حوالے سے کہ انہوں نے بھی اس احساس کو دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ نااہلی ہے، ناکامی ہے، اور سنجیدہ نہیں لیا جا رہا صورتحال کو۔ اس وقت بھی جو تفتان سے قافلے آتے ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں، وہ آئیں، اگر ملک سے باہر کوئی گیا ہوا ہے تو ان کو لانے کے بھی انتظامات کیے جائیں، لیکن اب مجھے بتائیں کہ جی جنوری سے ہمیں اس بات کا ادراک ہے، فروری میں پہلا جو ہلاکت ہوئی ہے اس وبا سے، آج بھی تفتان کے اوپر قرنطینہ نہیں ہے کہ جہاں اسکریننگ کی جائے، جہاں لوگوں کو 14 دن کے لیے ٹھہرایا جائے۔ پھر کل آپ حضرات ہی نے خبر جاری کی ہے کہ کوئی 1100 کے قریب لوگ جو ہے وہ گم ہو چکے ہیں، سوسائٹی میں کہاں پھیل گئے ہیں، اور زیادہ تر تعلق بھی ان کا ہمارے صوبے یا ہمارے شہر کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تشویش کا باعث بن رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس میں ناکامی ہے۔ یہ شکایت عرب ملکوں میں کیوں نہیں ہے کہ لوگ گم ہو گئے ہیں یا فرار ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ مجھے خود اپنے پاکستانی دوستوں نے جو وہاں سے ٹیلی فونیں کی ہیں، وہ وہاں کی حکومتوں کی بندش کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اچھے رویوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہے تو پھر ہمارا ملک کا ایک تاجر طبقہ ہے، اس کا کاروبار رکا ہوا ہے، ان کو بھی کوئی ایسے ریلیف کا انتظام کیا جائے کہ وہ اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکے۔ اور یہ مجموعی طور پر سیاستدانوں کو سوچنا ہے کہ کرونا خدا کرے آج ختم ہو جائے، ممکن ہے مہینہ اور لے لے، 2 لے لے، 3 لے لے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس پر بھی ہمیں آج سے سوچنا شروع کرنا چاہیے۔ اور جو ماہرین معیشت ہیں اور جن کے پاس اعداد و شمار ہیں اور عالمی معیشت پر بھی ان کی نظر ہے، ان کو بھی رابطے میں لیا جائے تاکہ ہم ان کی رہنمائی میں آنے والے مستقبل کے لیے سوچ سکیں۔ ہماری یہ رائے ہے، میں نے تو حاجی غلام علی خان سے بھی یہ کہا کہ آپ کے جو چیمبر ہے پورے ملک کا، اس کی بھی ماہرین سے ہمارے رابطے کرائے جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی رہنمائی میں ہم آنے والے مستقبل کی پالیسیاں وہ طے کر سکیں گے۔ بس یہ مولانا صاحب سوشل میڈیا کے ساتھ ہی بے روزگار ہو رہے ہیں، چینل بند ہو رہے ہیں، جیسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس حوالے سے اور میرا تو پوری گفتگو اسی پہ احاطہ کرتی ہے۔ جہاں جہاں پر بھی لوگ اور غریب طبقہ، اب صحافی بھی تو ورکر ہے، مزدور ہے، وہ دن رات بیچارہ دوڑتا ہے، کام کرتا ہے، دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی کوئی متاثر طبقہ ہے اس متاثر طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے اور بھرپور انداز کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اب یہاں تو مذاق بن گیا ہے۔ عمران خان نے کوئٹے کا دورہ کیا اور ایک جعلی قسم کا ان کو وہ چیز دکھائی گئی، وہ قرنطینہ جی، اور اس میں گھما پھرا کے واپس بھیج دیا گیا۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے معائنہ کہاں کا کرنا تھا، میں نے دیکھا کیا ہے۔ تو ایک مسخرہ بن جاتا ہے نا، مذاق بن جاتا ہے جی۔ اس لیول تک ہم لوگ نیچے گر گئے ہیں کہ اس کا نوٹس بھی نہیں لیا جا رہا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، مجھے کیوں غلط تصویر پیش کی گئی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت لوگوں کے نوٹس میں ہیں۔ اور آپ نے بات کی ہے میر شکیل الرحمان کی، میں تو اول دن سے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر
مذمت بھی کر چکا ہوں، ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا بھی اظہار کر چکا ہوں، اور کبھی بھی میں نے نیب کے کردار پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بلا جواز گرفتاریاں کی ہیں اور سیاستدانوں کی تذلیل و توہین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سیاستدان کو چور ثابت کرنا یہ شاید نیب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قوم کے سامنے جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں انہی کو قوم کی نظروں میں چور ثابت کرنا اور چور دکھانا یہ شاید نیب کی ڈیوٹی ہے، اور بنائی ہی اسی لیے گئی تھی۔ تو میں تو اول دن سے تحفظات رکھتا ہوں اور میری رائے کبھی مخفی نہیں رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے اس مشکل گھڑی میں پیدا کرنے اور پھر ان کی طرف سے جو ریلیف پیکیجز کیے جا رہے ہیں، احساس پروگرام ہے، ٹائیگر فورس بھرتی کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کی جماعت اور کیا آپ کو تحقیقات چاہیے؟ میں آپ کو تھوڑی سی بات اس حوالے سے عرض کر دوں۔ تمام اپوزیشن جماعتوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ کی اور انہوں نے کچھ تجاویز مرتب کی۔ پھر اس کے بعد 25 مارچ کو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے سب کا اجلاس بلایا اور وہ بھی اسی ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں کس قدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا، یہاں تک کہ اگر ملک کا وزیر اعظم کہلانے والا وہ 2-4 جملے ارشاد فرما کر اس کے بعد اٹھ کے چلا جائے، نہ کسی کی سنے نہ کسی کو سنائے، اور پھر اس پر لیڈرشپ کو احتجاج کرنا پڑا، تو کوئی پھر تجاویز ہمارے سامنے آ گئے ان کے سامنے۔ ابھی 6 تاریخ کو پھر اجلاس بلایا، 6 تاریخ کو اجلاس بلایا، سب لوگ اس کے باوجود کہ ان کو تحفظات تھے اور ان کی تجاویز جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی تھی، پھر یہ خیال آیا کہ چلو ٹھیک ہم دوبارہ ان کے سامنے اپنی تجاویز رکھ لیتے ہیں۔ کوئی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے تک اجلاس چلا ہے، اور جس مشیر کو آج برخاست کیا گیا ہے وہ ایک تو لیٹ آیا ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وہ ڈسکس کرتا رہا ہے، اور ایک دم سے کہتا ہے اوہ یہ ہم تو غلط بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو فاصلے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یہ کہہ کر کہتا ہے کہ چلو اجلاس آج ختم کرتے ہیں پھر بیٹھیں گے۔ یہ ہے ہماری میٹنگوں کی سنجیدگی کا ماحول۔ سفتان اور اس کے بعد جو قرنطینہ کی خبریں آپ کو ہم سے زیادہ بہتر آ رہی ہیں، اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سنجیدگی کس حد تک ہے، ہسپتالوں کے حوالے سے سنجیدگی کس حد تک ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک یعنی ہمارے حکومتی سطح پر کوئی سنجیدگی بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، جہاں تک ہے ٹائیگر فورس، اس میں وہ جو جمگٹے وہ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور لوگ مرتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے حضرت، اس وقت اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، بہت سے شہروں میں لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں اور سر بازار کی ہیں، اپنے گھروں میں کی ہیں۔ ٹائیگر فورس کو تمام اپوزیشن نے مسترد کیا ہے۔ اب چونکہ وہ نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکے ہیں، جب کرونا کا کیس نہیں تھا تو 25 لاکھ تک نوجوان بے روزگار ہو چکا تھا، جو برسر روزگار تھا وہ بے روزگار ہو گیا تھا۔ اس 2 مہینوں کے اندر 35 لاکھ تک مزید لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اب اس بے روزگاری کا جو ایک اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے کہ جی میں شاید، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ تقریر میں کہا کہ یہ وقت ہے آپ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، کام کریں تاکہ آئندہ الیکشن میں آپ کو فائدہ ہو۔ اس تباہی میں، اس وبا میں، اس بلا میں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے کل الیکشن میں کس طرح اس مشکل کو استعمال کرنا ہے اپنے حلقوں میں، تو اس کی نیت تو سامنے آ گئی۔ تو ٹائیگر فورس اسی لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو بے روزگاری کے ہاتھوں بہت سے نوجوان چاہیں گے یار ہمیں کوئی شاید روزگار مل جائے اور اس حوالے سے کوئی ہمارا کام بن جائے، تو وہ نام بھی لکھوائیں گے، لیکن یہ صرف حکومت کے لیے نوجوانوں کا استعمال ہے، سیاسی طور پر ان کو استعمال کرنا، ان کی غربت اور بے روزگاری کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔
جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی خدمت نہیں ہوگی، ریلیف کا کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس سے ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرے گی، جس کی وجہ سے ہم اس طرز عمل کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بتائیں کہ وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے طبی طریقے سے بھی کافی سرچنگ کی جا رہی ہے، سرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن دینی طریقے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کے لیے آپ کیا تمام دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے، دینی جماعتیں اکٹھی ہیں جی۔ دینی جماعتوں نے کراچی میں تمام مکاتب فکر کے اکابرین نے اتفاق رائے کیا، وہاں پر کور کمانڈر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، باقاعدہ شکوار ایک تحریر لکھی گئی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ایک ہے اللہ کا فیصلہ، وہ خالق ہے، وہ خیر کا بھی خالق ہے، وہ شر کا بھی خالق ہے، اور ایک ہے انسان، اس نے کسب اور تدبیر کے ذریعے سے اس مشکل سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو ہم مکلف ہیں تدبیر کے اور اسباب کے، ہم نے انسانی دنیا میں رہ کر اس حوالے سے اپنا فرض، لیکن اس بات کی یقین کے ساتھ کہ جب میں یہ سبب استعمال کروں گا تو اللہ کی ذات اگر اس میں اثر ڈالے گی تو سبب جو ہے مؤثر ہوگا، ورنہ سبب مؤثر نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے پھر اس حوالے سے اللہ کے سامنے گر گرانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں عام طور پر جب ہم توبہ و استغفار کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم اس انداز سے یہ بات پبلک کے سامنے کرتے ہیں کہ تمہاری نظر اپنے انفرادی گناہوں پہ ہونی چاہیے اور اپنی انفرادی گناہوں سے آپ اللہ کو راضی کریں، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فرد کی انفرادی گناہ اور غلطیاں یہ بھی رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر مملکتی سطح پر جب ہمارے ریاستی ادارے اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی ہے اور اتنے ناجائز نظام قوم پر مسلط کرتی ہیں تو ان کو بھی ایک دن سوچنا چاہیے کہ وبا ہمارے بدعمالی کی وجہ سے ہے، اور ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جہاں ایک فرد کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی ہونے کے لیے رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، مسجد میں جائے، اگر نہیں جاتا تو اپنے گھر میں، اور اس طرح ان لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنے ظلم جو ہے انسانیت پر کیے ہیں، قوم پر کیے ہیں، اپنے ملک پر کیے ہیں، اور اس پر اللہ کے سامنے نادم ہونا چاہیے، تب جا کر شاید ہم اس سے نجات پا سکیں۔ اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو اور ہمارے خطاؤں کو جو چھپے بھی ہیں اور کھلے بھی ہیں اس کو اللہ معاف فرمائے۔ آپ نے جو آٹا اور چینی اسکینڈل ایک آیا ہے اس کی رپورٹ آنی 25 اپریل کو، آپ سمجھتے ہیں کوئی کارروائی ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا سیاست میں کوئی چینج آپ محسوس کرتے ہیں؟ اور مولانا صاحب، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب یہ اربوں روپے کی چینی دی جا رہی تھی، اس وقت حکومت نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی کیا؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ یہ کہنا جی کہ رپورٹ آئی ہے، اگر ہم رپورٹ کو بیچ سے نکال دیں تو پھر کیا عمران خان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے کچن کیبنٹ کا فلاں بندہ جو کبھی چینی ایکسپورٹ کرتے تھے اور کبھی چینی امپورٹ کرتے تھے وہ کس قدر اس کرپشن میں ملوث ہیں؟ اس کے لیے رپورٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ کچھ لوگ بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ دیکھو رپورٹ شائع کر دی گئی۔ بھائی رپورٹ شائع نہیں کی گئی، رپورٹ لیک ہوئی ہے، اور لیک ہونے سے اب یہ پھنس گئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ چونکہ اس سے ہم جیسے لوگ براہ راست وابستہ نہیں ہوتے تو اتنا زیادہ ہم مائکرو لیول پہ جا کے اس پر گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ تھیں اور یہ ہیں، اور جو رپورٹ آئی ہے اور لیک ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں وہ ساری کی ساری آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں، لیکن یہ اگر تو واقعتاً وہ احتساب چاہتے ہیں تو پھر فارن فنڈنگ کیس پر کیوں بار بار اس سے اجتناب کر رہے ہیں اور فرار اختیار کر رہے ہیں؟
اگر وہ واقعتاً احتساب چاہتے ہیں اور اپنی پارٹی کے بھی چاہتے ہیں تو BRT بھی کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ بنے بنائے پل اور بنے بنائے آپ کے بریجز جو ہیں وہ پھر دوبارہ توڑے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا ویژن تو اسی سے پتہ چل گیا نا جی کہ آپ کا ویژن اس اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کے بارے میں جو پشاور کے لیے اور پورے صوبے کے لیے بڑا منصوبہ ہے کہ آج آپ وہ پورا روڈ توڑ رہے ہیں, پورے پل توڑ رہے ہیں, موڑ نہیں کرتا اس کے اندر, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اور اگر واقعی آپ احتساب چاہتے ہیں تو بلین ٹریز کا حساب دے دیں نا, اس پر کیوں جا رہے ہیں جی؟ جہاں میں بیٹھا ہوں اسی صوبے میں, یہاں پر ایک احتساب کمیشن انہوں نے خود بنایا تھا. جب وہ خود اس کے شکنجے میں آتے ہیں تو کمیشن سے ختم کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ڈرامے ہیں جی؟ لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ جی ہم تو چوروں کو پکڑنے والے ہیں. اگر خود چور ہیں تو پھر چور مچائے شور والی بات ہوگی. یہ شاید سب کو بخشوا دیں گے. ماضی کے جتنے حکمران گزرے ہیں یہ سب کو بخشوا دیں گے اور پوری دلیری کے ساتھ بخشوائیں گے, کیونکہ یہ کوئی ندامت بھی نہیں محسوس کرتے ان چیزوں کے اوپر, اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس قدر اس ملک کو معاشی لحاظ سے تباہ و برباد کر رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وہی کرپٹ چاہیے کہ جن کے وقت میں ہمیں روٹی تو ملتی تھی, ہمارا کاروبار تو چل رہا تھا, ہمارے بازار تو آباد تھے. کیوں قوم کے اندر جو ہے یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے؟ تو یہ چیزیں حضرت ہمیں بڑے سلیقے کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ لینے ہوں گی. ایک حصہ یہ ہے کہ یہ کورونا جو ہے اس کا منطقی انجام حکومت کے لیے فائدے میں ہوگا کہ اختلاف کے فائدے میں. یہ دوسری بات یہ کہ کورونا کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کی کارروائی کا متن جو ہے جو منٹ ہے وہ ISPR کی تصویر کے ذریعے جاری کیے گئے. اس تصاویر سے پتہ چلتا تھا کہ پرانے والے ہنس مک اور وہ جو گپ شپ تھا وہ نہیں تھا, وہ جو دل لگی نہیں. کس طرح سمجھتے ہیں سلیم صاحب؟ میں اصل میں 1 مہینے تک گھر کے اندر بند رہا ہوں اور میں نے اتنا قریب جا کر نہیں جھانکا ہے ان سارے معاملات کو. آپ تو کہتے ہیں اس کا فائدہ حزب اختلاف کو ہوگا یا حزب اقتدار کو ہوگا. اسی بحث سے تو ہم نکلنا چاہتے ہیں. آپ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ مذہب کی بات بھی نہیں کرو. اس میں انسانی مسئلہ ہے. اس میں کسی کو یہ کورونا یہ دیکھتا ہے کہ یہ حزب اختلاف والا ہے, میں نے اس کو نہیں لڑنا, اور یہ حکومت والا ہے, میں نے اس کو لڑنا ہے. یہ شیعہ ہے تو میں نے اس کو لڑنا ہے, اور سنی ہے تو نہیں لڑنا. یہ ہندو ہے تو میں نے اس کو لڑنا ہے, مسلمان اس کو نہیں. یہ چیز تو ہے ہی نہیں جی. میرے خیال میں ہمیں اس سے بالاتر ہونا چاہیے. اور میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اس کا جو اثر زیادہ ہوگا وہ ملک کی معیشت پر, بلکہ دنیا میں, تو ہمیں آج سے اس پر غور کرنا چاہیے. یہ میری ایک اس وقت سنجیدہ تجویز ہے جو آج اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ماہرین ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو آنے والے مستقبل میں اس کی پیش بندی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب, جو بیرونی قرضوں کے حوالے سے کمیشن بنا اور اس کی رپورٹ جا رہی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں اپوزیشن کے لیے جب وہ رپورٹ آئے گی اور اس میں کارروائی کیا کرنا ہے؟ قرضے معاف کرانے ہیں بیرونی قرضوں کے حوالے سے ماضی میں جو لیے گئے ہیں, کمیشن بنائی گئی تھی, اس کی رپورٹ آ گئی ہے. پچھلے دنوں جنگ میں چپی تھی, تو اپوزیشن کے لیے کس طرح دیکھ رہے ہیں, حکومت کا کیا وہ ہے ہمارے حوالے سے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں, ایک شخص اگر حکومت کرتا ہے تو حکومتوں میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے ذمہ دار کا پتہ نہیں چلتا. کیا آپ اس ملک میں اس بات پہ مجھے مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہاں حکومت صرف عوامی نمائندے کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا اس ملک میں ذمہ دار نہیں ہے اس حوالے سے؟ یہ وہ قومی مشکلات ہیں جس کو ہم نے مل کر ایک مشترکہ جذبے کے تحت اس کو حل کرنا ہے. اور اسی حوالے سے جب ابتدا میں اپوزیشن پارٹیوں کا اجلاس ہوا تو وہ اسی جذبے سے ہوا.
اسی جذبے کے ساتھ اسپیکر صاحب کے دعوت پہ وہ گئے. ایک دفعہ گئے پھر دوبارہ گئے، لیکن اس کے مقابلے میں جو جواب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ملا وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. مولانا صاحب یہ آپ کی حکومت کو ہٹانے کی تو وہ تو اس وقت مؤخر ہے یا مؤثر ہے جو بھی ہے، لیکن وہ جو خواہش تھی یا مطالبہ تھا حکومت کو ہٹانا کی کیا وہ بھی اب کرسینہ ہے یا کورونا کے بعد اس پہ جو ہے نا کچھ وہ جو وعدے کیے گئے تھے آپ کا احتجاج ختم وہ بھی کہہ رہے کہ وہ یاد دلائیں گے کورونا ای بی سی کے. دیکھیے ہم نے جس وقت کورونا کا مسئلہ آنے کے بعد تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کی ہیں تو اس تعطل میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے نا. بہت بہت شکریہ جی. جی یہ تو ذرا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ امارت کہاں ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ تمام ساتھیوں کا.